اولاد والے بیٹھے ہیں، ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی، وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں، اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے کندھے پر اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے، اللہ اولاد کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، او لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے، اپنے پریوار کا ذمہ دار ہے، اور انسان سے اس کے پریوار کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر تو نوکری پہ چلا گیا، شوہر تو دکان پہ چلا گیا، شوہر تو کاروبار پہ چلا گیا، گھر میں 24 گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے۔ میرے بھائیو، آج بہت سارے کام لاجک کے نام پر ہو رہے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، اس کے تیسرے دن بریانی بن رہی ہے، بریانی پکا کر کے مدرسے میں بچوں کو دی جا رہی ہے، محلے کے غریبوں کو دی جا رہی۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیجا ہے۔ 10ویں دن پھر بریانی پک رہی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 10واں ہے۔ پھر 40ویں دن پھر بریانی بن رہی، پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے 40واں ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے باپ کی طرف سے اگر تمہیں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، مدرسے کے غریب بچوں کو، تو اس کے لیے تیسرے دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 10ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے 40ویں دن کی شرط کیوں؟ اس کے لیے جس دن باپ کا انتقال ہوا ہے اسی دن ہر سال، جیسے شادی کا آدمی اینیورسری مناتا ہے اور پیدائش کا برتھ ڈے مناتا ہے، ویسے ہی مرنے کے لوگ برسی مناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہے تو ایمان ہے، اور نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، سماج کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو صرف جمعہ کے دن مسجد میں نظر آتا ہے، جو صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے، جس کی زندگی میں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، جو بزنس کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، اور اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے دنیا کے کاموں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے، اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ معاف کرنا میرے بھائی، مسلمان کا تصور نماز کے بغیر نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نماز کے بغیر ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کا لین دین ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں۔ کیا ایک لڑکا ایک لڑکی کو شادی کا پیغام تنہائی میں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں دے سکتا۔ لڑکا لڑکی کو کیوں دے گا شادی کا پیغام؟ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند ہے، اس نے لڑکی کو کہیں دیکھ لیا یا لڑکی کے بارے میں سن لیا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، لڑکی بہت دیندار ہے، لڑکی کے ولی سے کو پیغام بھیجے گا، لڑکی کے گارجین کو۔ لڑکی کا نکاح لڑکی کے گارجین کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ یہ جتنا ہمارے یہاں جو لو میرج کا جتنا معاملہ ہو رہا ہے سب غلط ہے۔ اگر کسی کو واقعی میں کسی سے لو ہے، پیار ہے، پراپر چینل سے آؤ، صحیح طریقے سے آؤ، لڑکی کے گارجین کو راضی کرو، لڑکی کا ولی راضی ہے تب نکاح ہو سکتا ہے۔ لڑکی کو لڑکا نکاح کا پیغام دے، اس کی بالکل پرمیشن اور اجازت